ہماری زندگی غفلت میں گزرتی ہے، اور سب سے بڑی جو جہنم میں جائے گی اور جس سے جہنم بھرے گی، وہ سب کی زبان میں جہنم میں یہ کیا ہوگا کہ اس کے یہاں پر آنے کی وجہ جو جہنم ہے کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے غفلت، یعنی غافل تو جو ہے وہ بالکل برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا اس شخص جب تک غافل نہ ہو۔ گناہ انسان سے اس وقت ہوتا ہے، نافرمانی اس وقت کرتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے۔ کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ غفلت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا ہے حیات کا، زندگی کا ایک سسٹم بتایا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا سبق ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ہمیں بار بار فرمایا ہے کہ اس کو یاد کرنے سے نہ بھولنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بہت بڑا میسج ہے مومن کے لیے، جو مقصد حیات بتاتی ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، کوئی رہا نہ رہ سکے گا، نہ انبیاء رہے نہ رسول رہے، کوئی جو آیا ہے اس نے ایک اپنے کام کرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جانا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں یقین ہوتا؟ اس لیے یہ غفلت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ جس نے موت کا ضرور چکھنا ہے۔ یہ ذائقہ کیا ہے؟ اللہ جی نے کہ موت مرنا ہے، لیکن یہ ذائقہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، آج اس کے ذہن میں نقطہ ہے کہ اس کے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ذائقہ تو ہے پھر، اللہ نے کہا تو ذائقہ تو ہوگا۔ ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ میٹھا حلوہ ذائقہ ہے، جوس اس میں بھی ذائقہ ہے، لیمن کا جوس اس میں بھی ذائقہ ہے، اورنج کا جوس اس میں ذائقہ ہے، ذائقہ ہے نا چیز کا، بدلتا رہتا ہے۔ تو موت کا کیا ذائقہ ہے؟ یہ کیسا ذائقہ ہوگا؟ موت کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ خطرناک چیز نہیں ہے، یہ خطرناک چیز نہیں ہے، نہ کوئی ڈر والی چیز ہے نہ خوف والی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذائقہ ہے اس میں، تو موت کا ذائقہ تو شہد کی طرح ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ ڈرتے کیوں موت سے؟ بات سمجھ آ رہی؟ نیبو کا رس ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے، پیتے ہیں نا، تو جس کا گلا خراب اس کو پلائیں آپ، کہتے نہیں میرا تو گلا خراب ہے، ایسے ہی ہے، محروم ہو گیا، گلا خراب ہے، نیبو کا رس نہیں پی سکتا۔ دوسرا جو ماشاء اللہ فارسے کا بھی رس پی رہا ہے، جامن کا بھی رس پی رہا ہے، اس کے اندر تو اس کو مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ موت کا ذائقہ ہے، اس سے پوچھو جس کو موت کا ذائقہ شہد کی طرح لگتا ہے۔ عرض کر دوں جو میں سمجھا، یہ ذائقہ کس طرح ہے؟ کون سی چینی ڈلتی ہے اس میں؟ میرے بھائیو، جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنے ذائقہ اچھا ہوگا۔ بات سمجھیں، کافی کو تو مزہ نہیں آئے گا، وہ تو جلائیں گے اس کو، پورا خلق کریں گے، مار مار پگل کر دیں گے، لیکن مومن جب موت آتی ہے تو اس کو تو بڑا چسکے لگتا ہے، ماشاء اللہ، کہتے ہیں یار سے یار کو ملا دیے اس موت میں، پردے ہٹا دیے۔ قبر میں جائیں گے جب کہیں گے یہ کون اس آدمی کو پہچانتا ہے، تو سامنے وہ آدمی نبی واپس تشریف رکھیں گے، پردے گرا دیں گے سارے، جنتیں نظر آنے لگیں گی۔ اس سے بڑا بھی کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذائقہ کس کو ملتا ہے؟ جس کا ایمان اونچا ہوگا، جس کا ایمان بلند ہوگا، ایمان کو میٹھا کرنے کی جس نے کوشش کی ہوگی۔ جنہوں نے ایمان کو میٹھا کرنے کی کوشش کی ہوگی، ایمان ویسے تو نہیں میٹھا ہوتا،
کچھ چینی تو نہیں، شوگر تو نہیں آپ ملا دیں اس کو، نہیں، ایمان کس چیز سے میٹھا ہوتا ہے؟ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس بات سے جوڑ دیتا ہوں، اس کو جڑنا چاہیے اس حدیث کو نا، اچانک یاد آ گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، بڑی عجیب حدیث یاد آئی اس کو، میری بات کو زور آ جائے گا اس میں کہ ذائقہ موت کا کیا ہوتا ہے۔ ابن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، یہی اعمال ہمارے ہیں، لیکن روز قیامت کے اندر، روز قیامت میں جن کو اجر ملے گا یزہل یوم القیامت بقدر عقلہ، یہی حدیث ہے نا، مولانا بیٹھے کیوں جی، یہی حدیث ہے، صحیح یاد ہے نا جی، کہ بھائی اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سب مسجد میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ سب پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب قیامت میں جائے گی تو یہ نکھر جائے گی، الگ ہو جائے گی، کسی کو یہی نماز اللہ سے ملا رہی ہوگی، کسی کو یہ نماز جنت کے محلات کھول رہے ہوں گے، کسی یہی نماز کہیں سے کہیں لے کے جا رہی ہوگی، اور کسی کی یہی نماز منہ پہ ماری جا رہی ہوگی۔ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، جمعہ سب پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ بقدر عقل ہی، عقل سے مراد یہ نہیں ہے دماغ سے کرے گا، نہیں، جس نے جو عمل حضور قلب کے ساتھ کیا ہوگا، حدیث سنا رہا ہوں کہ جس نے یہ اعمال سارے جو اللہ نے دیے ہیں، جتنے حضور قلب کے ساتھ کیے ہوں گے، جتنے تازہ ایمان کے ساتھ کیے ہوں گے، جتنے چاشنی ایمان کے ساتھ کیے ہوں گے، اسی قدر انہی نمازوں پہ ہوگا فیصلہ، انہی نمازوں پہ درجے ملنے ہیں، اسی اعمال پہ اللہ کا درجے دینا ہے۔ کیونکہ میں نے نماز پڑھی تھی، اس نے یہ تو وہاں جا رہا ہے میں یہاں ہوں، پھر وہ ایسے ہی ہوگا، اس کو یہ مل گیا تو مجھے تو کچھ نہیں پتا، ہم تو ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس میں ٹھہرتے تھے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح تھی، لیکن یہ نماز جو پڑھتا تھا اس نے اس میں نماز کو نکھارنے کی کوشش کی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو اس درجے پہ لے جانے کی اس نے محنت کی۔ کیسے محنت کی؟ اس نے سلوک طے کیا، تزکیہ کیا، راتوں کو جاگا، ذکر اللہ کیا، تو کماتا رہا، ٹھونگے مارتا رہا، مقصد تھوڑا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، ٹوپی پہنی نہیں پہنی، سنت پہ عمل ہے کچھ نہیں، داڑھی کتنی کچھ پتہ نہیں، کیا ہے تمام کرنے، اتنی بڑی عبادت جس کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے پہلے اس عبادت کے لیے واش ہو اپنے آپ، ناک میں پانی دو، یعنی ناک میں بھی اثر جائے گا تیری اس عبادت کا، کانوں میں انگلیاں پھیرو، منہ پہ بھی پھیرو، ہاتھ بھی دھو، پاؤں بھی دھو، صرف باڈی کی رہ جاتی ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ بھیجتا ہے اس عبادت کے لیے۔ یہ چھوٹی بات ہے، اب 5 دفعہ حکم دیتا ہے کرنے کے لیے۔ ایک عبادت پہ اللہ کتنا درجے انسان کے بلند کر دیتا ہے، وہ چاہتے 5 وقت پڑھ، یعنی اتنا بلند ہو جائے تو اس عبادت کے ساتھ، اتنا اونچا پہنچ جائے تو اس نماز کے ساتھ پہچان بھی نہ سکے۔ وہ ایک سارے درجات اللہ نے اس میں رکھ دیے، وہ اتنی ٹوٹی پھوٹی نماز کہ ہمیں نہ تمام کا پتہ ہے، نہ اس کی قدر کا پتہ ہے، نہ اس کی کسی لوازمات کا پتہ ہے، نہ اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے طریقوں کو پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اور حقیقت تو ہے کہ جس چیز سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ویسی شکل بنا کے، ویسی لباس بنا کے، جس سے اللہ کے رسول نفرت کرتے ہیں، اس طرح کے پیش کرتے ہیں اپنی نماز کو، اجازت کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیا شک اس میں بات سمجھ آئی؟ تو بھائی بات تو سب کچھ ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، اپنی عبادات کا بھی صلاح لینا چاہتے ہو، جنت لینا چاہتے ہو، سب کچھ لینا چاہتے ہو، تو کیا ہے؟ محنت چاہیے، تزکیہ چاہیے۔ حضور قلب ایسے نہیں مل جاتا، حضور قلب تو پہلی
پہلا سٹیپ اللہ نے بتایا ہے کہ میری عبادت کے لیے پہلا سٹیپ ایک جو ہے جس سے تیری بات کو کچھ سمجھا جائے گا، دیکھا جائے گا، پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے. جتنی متبع ہو کر تو نبی پاک کی شکل، صورت، لباس، ہر چیز میں ڈوب کر، جس چیز کو اس عبادت کرنے میں نبی پاک سے محبوب کرتے تھے وہ کر کے جب تو اس نماز میں آئے گا تو تیری نماز میں چاشنی پیدا شروع ہو جائے گی، مقام پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تیرا اور میرا چوائس نہیں ہے، یہ تو آج ہمارے ہاتھ میں. نہ کریں نبی، آپ اتباع نہ کریں. کون سے فرشتے آ جائیں گے جبریل السلام آئیں گے تجھے ختم کر دیں گے؟ سب پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری تو نہیں. ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، ہمیں تو ایک میسیج پہنچا ہے، اور میسیج یہی ہے کہ جتنا بھی کچھ ہوگا قبول اللہ کے دربار میں. قبولیت سے لاؤ، قبولیت، اس کے بعد تو پھر درجے بھی جتنے بلند ہوں گے. یعنی قبول ہی نہیں ہوتا عمل جو نبی کی مطابقت پہ نہ ہو، آگے درجے تو کیا بلند ہونے. ایسی نماز ہے، ایسی ہماری عبادات، ایسی چیزیں، کتنا ظلم ہے چیز. ان چیزوں کو اختیار کر لینا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو غفلت ہے. اور یہ اتنا ایک لمحہ بھی انسان کا اس سوچ سے باہر نکلنا تباہی ہے. یاد رکھیں، ہر وقت ایک مومن کی یہ شان ہے کہ اس میسج پر جو اللہ نے دی ہے موت کا، اس کو نہ بھولے. کون چیز بلاتی ہے؟ یہ اللہ نے بتا دیا. کیا چیز ہے؟ یہ زندگی کے تغیرات. انسان امیر کر دیا کسی کو غریب کر دیا، صحت دے دی، تنگ دستی دے دی، کسی کو کہاں پہنچا دیا، کسی کو پہنچا دیا، کسی کام میں. اب اس نے اپنا ٹارگیٹ وہ لگا لیا زندگی کا، یا میں نے تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے، یا میں تو فلاں ویزا لگ گیا تو میرا کام بن جائے گا، یا فلاں جگہ میری شادی ہوئی کام بن جائے گا، یا فلاں مکان مجھے مل گیا تو کام بن جائے گا. اس نے ساری زندگی کا محور ادھر لگایا کہ یہ ہو گیا تو میرا کام بن گیا. ساری زندگی اس پہ لگا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو آزمائش ہے. ہمارا کام یہ ہے. ہمارا کیا؟ نہ ہجر اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. ہم اس سے کیا تعلق؟ جدت رکھ دیا مولا نے، الحمدللہ. تنگی میں رکھتی ہے، تنگی میں ہمیں ہر حالت میں ایک کام کرنا ہے جو اصل چیز ہے موت. میں نے جانا ہے اپنے کو، بلا ہی نہ ٹوٹ جاؤں. کھاتے پیتے چلتے اٹھتے بیٹھتے یار سی چیز ہے. کون سا کام؟ ٹو ریفریش دا میسج وچ از آ لائف آف اے مسلم. وہ کون سا میسج ہے؟ کلو ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت. موت کو مت بھولو. جب موت کو بھول جاؤ گے تو پریپریشن نہیں کرو گے، تیاری نہیں کرو گے. جب یاد ہوگا تو اس کی تیاری کرو گے. تم تیاری ذکر سے نہیں ہوگی آپ کی، یاد رکھنا. براخموں سے تیاری نہیں ہوگی. موت کی تیاری کس سے ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکات سے ہوگی. یہ 5 چیزیں آپ کو دی ہیں، اس کو پڑھیں گے آپ کہ اللہ کا ضرورت تک ان کو میں لے کر جاؤں. How then why you do this thing؟ مجاہد اس پہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ میں نے جیسے حدیث سنائی ہے، اس لیے کہ وہ عبادت جو ہم اب کر رہے ہیں وہ حضور قلب کے ساتھ کریں. یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت لینے کے لیے آپ کو ذکر، اذکار، مجاہدہ، خانقاہیں لازم ہے، ملزوم ہے. اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. You have to do this thing.